بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سموگ کے مضر اثرات سے نپٹنے کے لیے، اس میں کمی لانے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے ایک کوشش کی ہے۔ وہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن اس کوشش کو سراہنا چاہیے، اس کی بہت تعریف کرنی چاہیے۔ اس کوشش سے کم از کم ایک بات واضح ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو احساس ہے کہ پاکستان کا دل لاہور، پنجاب حکومت کا کیپٹل، دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹیڈ شہر بتایا جا رہا ہے، اس کی فضا صحت مند بنانی چاہیے۔ پنجاب حکومت نے 15 اینٹی اسموگ گنز تیار کروائی ہیں۔ یہ ایک بڑے سائز کی گاڑی پر نصب ہیں۔ ان گنز کے ذریعے صاف پانی ہوا میں پھینکا جاتا ہے، جس سے فضا میں معلق سموگ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور فضا صاف ہو جاتی ہے۔ گاڑی کی قیمت ایک گاڑی کی قیمت تقریباً کوئی 6.5 کروڑ کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ عوام کا رد عمل جاننے کے لیے میں نے کچھ لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ گنز تو لوگوں کو پانی میں نہلا دیتی ہیں اور کپڑے بالکل گیلے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس پر مزید غور و خوض کر کے، اس کو زیادہ بہتر ٹیکنالوجی کو زیادہ بہتر کر کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک دوسرا پروجیکٹ لنگز آف لاہور کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ لاہور کے ارد گرد اور اس کے متعلقہ علاقوں میں پھلدار اور خوبصورت پھولوں والے درخت لگائے جائیں گے۔ یہ ٹوٹل 112 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ یہ کام 3 مرحلوں میں گورنمنٹ آف پنجاب مکمل کرے گی۔ پہلا مرحلہ 1 سال میں مکمل ہوگا۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی توجہ چھانگا مانگا کہ مصنوعی کی جنگل کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ وہاں بہت زیادہ انکروچمنٹ ہو چکی ہے۔ اس انکروچمنٹ کو ختم کر کے چھانگا مانگا کی اصل جو حالت ہے اس میں اس کو بحال کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ مزید سموگ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ گورنمنٹ کو سموگ کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو اپنے آپ کو سموگ کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، وہ سارا کچھ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں سموگ بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ لاہور، ساہیوال اور ان علاقوں میں بہت زیادہ۔ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ کئی دفعہ لاہور کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پولوٹیڈ شہر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ناظرین، سموگ خطرناک ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں۔ خاص طور پر چھوٹے بچے، بوڑھے اور بیمار لوگوں کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ سموگ سے بچاؤ کے لیے کچھ طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس حالت تک ہم کیسے پہنچے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ناظرین، میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ سموگ دھند اور دھوئیں کا مکس ہے، اور اتنا زیادہ دھواں چھوڑنے کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں، خاص طور پر ہمارے حکمران۔ جب یہ کہتا ہوں کہ ہم خود ہیں تو پبلک بھی اور حکمران بھی، یہ دونوں رسپانسیبل ہیں اتنے زیادہ دھوئیں کے۔ آج بھی اس پر اگر قابو پا لیا جائے تو آئندہ چند سالوں کے اندر پاکستان کی جو انوائرمنٹ ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ انڈسٹریل ایریاز میں جا کے چند فیکٹریوں پہ چھاپے مارنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایک ہولسٹک پلان کی ضرورت ہے، اور تمام وہ ذرائع جس سے دھواں پیدا ہو رہا ہے ان کو ختم کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ حکمران اس بات کو سمجھیں کہ دھواں چھوڑنے والی تمام مشینری، خواہ اس سے کچھ بھی بنایا جا رہا ہو، اس کو اوائڈ کیا جائے۔ نمبر 2، پاکستان کے ہر شہر میں موٹر سائیکلیں، رکشے، گاڑیاں بے پناہ دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں۔
قانون بنا کے اس سے سختی سے نپٹا جانا چاہیے، اور ایسی گاڑیوں کو سڑکوں پہ آنے کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو ایک سیریس جرم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جانا چاہیے۔ پھر اینٹوں کے بٹوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ پلان بنانا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اس کا متبادل جو ہے وہ کوئی تلاش کریں۔ یہ آئندہ یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ پھر شہروں میں ہر جگہ پہ کوڑا کرکٹ، سوکھے پتے، میں نے خود بہت سے لوگوں سے معلومات بھی حاصل کی ہیں اور خود بھی دیکھا ہے کہ جو صفائی والا عملہ ہے سوسائٹیوں کا، گورنمنٹ کا، یعنی کارپوریشنز وغیرہ جو ان کا، بلدیہ کا، یہ عملہ خود جو ہے یہ کوڑا کرکٹ اور سوکھے پتوں کو آگ لگا رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات کہ فصلوں کی کٹائی کرنے کے بعد، خاص طور پہ جو چاول کی فصل یا گندم کی فصل ہے اس کی کٹائی کرنے کے بعد کسان بھائی کیا کرتے ہیں، سارا آگ لگا دیتے ہیں اس کا، اور یہ پھر میلوں دور تک جو ہے وہ ان کا دھواں پھیلتا ہے۔ اور ہم الزام کس پہ دیتے ہیں؟ ہم انڈین پنجاب والوں پہ الزام دیتے ہیں کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ عوام کو غلط انفارمیشن دینا جو ہے نا، یہی ایک جرم ہے، تو یہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہمارے اپنے کسان بھائی بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا آپ دیکھیں، لاہور کا تو ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اور بھی جتنے بڑے بڑے شہر ہیں پورے پاکستان کے اندر، ہر جگہ پہ گرین ایریاز جو تھا، جہاں فصلیں ہوتی تھی، جہاں درخت تھے، ان کو کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے جا رہے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، اور کسی گورنمنٹ جو ہے جس کو کہ تدارک کرنا چاہیے وہ بھی اس میں برابر کی شریک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سماگ سے ہوتا کیا، سماگ سے اس سے سانس لینے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ دوسرے، گلے میں آپ کو گھٹن محسوس ہوگی، بعض لوگوں کو تو متلی بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں میں جلن۔ تو عالم یہ ہے کہ اگر آپ صبح 5 بجے بھی باہر نکلیں، صبح 5 بجے کی بات کر رہا ہوں، رات کو جو حال ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن صبح 5 بجے 6 بجے بھی آنکھوں میں آپ کو جلن محسوس ہوگی، اور ایک دم سمیل جو نا وہ آئے گی ایسی، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوا جو ہے وہ صاف نہیں ہے، یعنی اس قابل نہیں ہے کہ اس میں سانس لیا جا سکتے۔ پھر یہ ہے کہ اس سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور پھیپھڑوں کا تو یہ ستیہ ناش کرتے ہیں، اور اگر گورنمنٹ نے تدارک نہ کیا تو پاکستان میں جو پھیپھڑوں کا سرطان، کینسر ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، جو کہ بہت ڈینجرس ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی احتیاط کریں۔ جو ہم نے گورنمنٹ کو کہنا ہے وہ تو کہنا ہی کہنا، لیکن ہم خود بھی جو نا احتیاط کریں۔ پہلا پوائنٹ تو میرا یہ، آپ سوچیں کہ آپ کی اپنی گاڑی، موٹر سائیکل یا رکشہ یہ دھواں تو نہیں دے رہا؟ اگر یہ دھواں دے رہا ہے تو آپ برائے مہربانی اس کو ٹھیک کروائیں۔ اور پھر ٹریفک وارڈن دیکھیں، بالکل ایک گاڑی جا رہی ہوگی، ساری سڑک پہ اس نے اندھیرا کر دیا ہوگا دھواں سے، وارڈن آرام سے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہر ایک بندے سے آپ پوچھ لیں، خود بھی ہے تو یہ وارڈنز بھی کچھ ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ آپ کیا کریں، گھر سے نکلیں تو ماسک پہنیں، ویسے بھی یہ کووڈ کی وجہ سے بھی ہم ماسک پہنتے ہیں، لیکن اس سموگ کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اور کام کی چیز ہے۔ پھر چونکہ آنکھوں میں یہ لگتا ہے جا کے سموگ، اور اس سے جلن ہوتی ہے، تو اینک ضرور پہنیں۔ رات کا وقت ہے تو آپ سستی سی اینک لیں اور 0 کے شیشے اس میں ڈلوائیں، یہ بھی بڑی کارآمد چیز ہے، آنکھوں سے کافی زیادہ اس کی بچت ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب باہر سے آپ گھر پہنچیں تو سب سے پہلے اچھے طریقے سے اپنا ہاتھ منہ دھویں، اپنے ناک میں اور آنکھوں میں پانی ڈالیں، اور آنکھوں میں پانی کے چھینٹے ماریں، پانی تھوڑا سا نیم گرم پانی لے کے اس سے غرارے کریں، اور گرم پانی اور چائے وغیرہ جو نا وہ آپ استعمال کریں۔ پھر استھما کے جو مریض ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا انہیلر ہر وقت ساتھ رکھیں، جب وہ باہر
ख़ास طور پہ نکلیں، کیونکہ اسموک کی وجہ سے کسی وقت بھی ان کو سانس لینے میں بہت ڈیفیکلٹی پیش آ سکتی ہے۔ پھر آپ باہر اوپن میں جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم سے کم کریں، اور جو اوائڈ کی جا سکتی ہیں ان کو اوائڈ کریں۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ درخت لگائیں۔ اگر آپ کا گھر چھوٹا سا بھی ہے، درخت نہیں تو پلانٹ لگ سکتے ہیں، تو آپ وہاں پلانٹ لگائیں۔ یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ اور آخری بات، دعا کریں کہ بارش جو ہے وہ جلدی ہو اور اس سے کافی بہتری آئے گی۔ اور دوسری جو انتہائی امپورٹنٹ دعا ہے لوگوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اور وہ خود سے جتنی یہ دھواں جو ہے نا وہ اس کا کاز کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ صفائی والے جو ہے وہ پتوں کو مالی بھی آگ لگاتے ہیں، گاربیج کو بھی آگ لگاتے ہیں، اپنی گاڑیاں ٹھیک نہیں کراتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ دعا ہمیں کرنی ہے حکمرانوں کے لیے، کہ جو محکمہ جس کا یہ کام ہے وہ سیریسلی اس پہ کام کریں۔ میں نے یہ دیکھا ہے اسموک کو کتنے سالوں سے جو نا وہ سیریسلی نہیں لیا جا رہا۔ چند دن یہ جو آتے ہیں اس میں یہ شور مچاتے ہیں، میڈیا میں خبریں آتی ہیں، اس کے بعد نتھنگ ڈوئنگ۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ تو یہ میں نے ایک آپ کو انتہائی اہم بات بتانی ہے۔ جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پہ غور کریں کہ انرجی کے جو کوئی متبادل ذرائع ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ ان کو بھی ریسرچ کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ یورپ یا امریکہ ہی ریسرچ کرے اور ہم منگتے ہی بن جائیں ہر وقت، جو ہے نا ہمیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں اس پہ کام کریں، ورنہ ہمارا حال اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، اللہ نہ کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔